بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. سلسلہ چل رہا تھا درس کا. اس سے قبل تعویذ کے سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی اور بات یہ آئی تھی کہ نظر بد اور زہریلے جانور وغیرہ چیزوں سے نجات کی خاطر قرآن کریم اور حدیث رسول سے ثابت دعاؤں اور اسماء باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ اور شرکیہ امور سے پاک رقیہ اور دم کرنا جائز ہے. البتہ ایسا رقیہ اور ایسی تعویذات جو شرکیہ امور پر مشتمل ہوں یا جس کے معنی اور مفاہیم نہ سمجھے جاتے ہوں، ایسی تمام چیزوں سے نہ تو رقیہ جائز ہے اور نہ ہی اس کی تعویذ جائز ہے. تعویذ کی 2 قسمیں بھی بتائی گئی تھیں اور اس سلسلے میں قرآنی آیات سے مشتمل تعویذات پر علماء کی 2 رائے تھیں. ایک یہ کہ جواز کی بات تھی اور دوسرے عدم جواز کی، اور عدم جواز کے 3 وجوہات بیان کیے گئے تھے، اور ان 3 وجوہات کی بنا پر سب سے صحیح بات یہی تھی کہ قرآن کریم کے آیات کی تعویذ بھی بنانا درست نہیں ہے. تعویذ کے سلسلے میں تعویذ کی دوسری قسم جو قرآن مجید کے علاوہ جو گنڈے کی قسم سے ہو، یا کچھ لوگ دھاگا باندھتے ہیں، کچھ لوگ ہڈی ہو یا جوتے چپل کی تلیاں لٹکاتے ہیں، یا جادو اور منتر کے ذریعے تعویذ بناتے ہیں، ایسی تمام قسم کی تعویذ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس میں کھلا شرک پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور قرآنی آیات کے بجائے دیگر چیزوں کے نام پر لٹکائے جاتے ہیں. عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلق شیئا وکل الیہ. مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ. معنی حدیث کا یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کو لٹکاتا ہے، چاہے وہ اپنی گردن میں لٹکائے، چاہے اپنے ہاتھ میں باندھے، چاہے کمر میں باندھے، چاہے وہ دھاگا ہو، گنڈا ہو یا کوئی بھی چیز، اگر وہ لٹکاتا ہے تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کیا معنی سپرد کرنے کا یا حوالہ کر دینے کا؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رہتا ہے، اس کی پناہ چاہتا ہے اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کافی ہو جاتا ہے. معنی کیا ہوا؟ جو اللہ سے لو لگائے گا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اس کی مدد کرے گا. اور جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دھاگے پر بھروسہ کر لیتا ہے اور کسی گنڈے پر
تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کی مدد نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے دور کرتا ہے اور اس کو دوری سے اپنے قریب کر دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ دیگر مخلوقات سے، تعویذوں سے، گنڈوں سے اور بزرگوں کے مقابر اور مزارات کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی کے سپرد کر دیتے ہیں، انہی کے حوالے کر دیتے ہیں، جو انہیں کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ اب مزاروں اور مقابر سے لو لگانے پر ایک دوسرا نقصان کیا ہے؟ ایسے شخص کا عقیدہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کا ساتھ کیا ہے؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دوسری چیز، یعنی تعویذ کی دوسری قسم کا یہ نقصان ہے کہ اس طرح کے نقصانات انسان کو کیا ہے؟ حاصل ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی مزار سے کسی نفع کی امید رکھتا ہے تو اس کی یہ امید بالکل غلط ہے۔ نفع پہنچانے والا اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے، نقصان سے بچانے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر جو اپنے پیشانی ٹکاتا ہے تو اس کا عقیدہ برباد ہوتا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور شرک کی بنا پر اس کے سارے اعمال کیا ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو رویفہ ابن ثابت سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے رویفہ، لعل الحیات تطول بک، ہو سکتا ہے تمہاری حیات لمبی ہو، تمہاری عمر دراز ہو، تو تم فاخبر الناس، لوگوں کو اس بات کی خبر دے دو کہ ان من عقد لحیتہ او تقلد وطرا، جس نے اپنے داڑھی میں گرے لگائی یا تانت کا قلادہ پہنا، دھاگا جو باندھتے ہیں، یعنی اپنی گردن میں دھاگا لٹکایا یا نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لیے جادو منتر کر کے جو لگایا، او استنجا برجی دابۃ، یا جانور کے لید سے یا جانور کے گوبر سے۔ لید اور گوبر میں کیا فرق ہے؟ گھوڑا ہے، گدھا ہے، اس کے پاخانے کو لید سے تعبیر کرتے ہیں، گائے، بیل، اور اس طرح کے جانوروں کے پاخانے کو گوبر کہتے ہیں، اور اونٹ کے پیخانے کو اور بکری کے پیخانے کو میگنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہے پیخانہ سب کا، لیکن الگ الگ اس کے نام ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ کسی جانور کے گوبر سے استنجا کیا یا کسی ہڈی سے استنجا کیا تو فإن محمدًا بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے کیا ہیں؟ بری ہیں۔ معنی یہاں پر کیا ہوا؟ گویا کہ اصل مطلوب کہ اگر کسی شخص نے اپنی گردن میں تانت باندھا، دھاگا باندھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے کیا ہیں؟ بری ہیں۔ بری ہونے کا مطلب گویا اللہ کے رسول کا ایسے شخص سے کوئی ناطہ نہیں ہے، گویا کہ اس نے شرکیہ عمل کیا ہے، اور اللہ کے رسول ایسے شرکیہ اعمال سے امت کو کیا ہے؟ منع کرتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسرا فقہ کی بات کہ گوبر ہے، ہڈی ہے، یہ سب چیزیں نجس ہیں، ایسی تمام چیزوں سے انسان کو استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کبھی درس میں سنایا گیا تھا کہ گوبر اور ہڈیاں یہ جنوں کی خوراک ہیں،
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے استنجا کرنے سے کیا ہے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک تابعی ہیں سعید بن جبیر، وہ فرماتے ہیں کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، اس کا اثر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی گردن میں اپنے ہاتھ میں کوئی اس نے گنڈا لٹکا رکھا ہے، تمیمہ پہن رکھا ہے اس نے، اور اس انسان کے اس تعویذ کو اس نے توڑ دیا، کاٹ کر کے پھینک دیا، تو اسے کتنا ثواب ملے گا؟ ایک غلام کے آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس شخص کو ملے گا۔ کیوں اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے؟ ایک شخص جو شرک کی غلاظت کے اندر مبتلا ہو رہا تھا، آدمی نے اس چیز کو، اس کو شرک سے بچا لیا گیا، اس کے دھاگے کو، اس کی تعویذ کو توڑ کر کے پھینک دیا، گویا اس کو شرک میں مبتلا ہونے سے بچا لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کو رجوع کرنے کی گویا اس نے تعلیم دی۔ تو گویا کہ اگر کوئی شخص تعویذ قلادہ اس طرح پہنے ہوئے ہو تو اسے پوچھنا چاہیے کیا ہے، اس کو سمجھانا بجھانا چاہیے، اور اس کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کو توڑ کر پھینک دینے میں تمہارے لیے زیادہ ثواب ہے، ایک چیز، اور دوسری ہے کہ تم اپنے ایمان کو محفوظ کر لو گے اور ایسی خرابیوں سے تم کیا ہے بچ جاؤ گے۔ یہ مختصر سی باتیں ہوئیں تعویذ اور گنڈے کے سلسلے میں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ تمام مسلمانوں کو، ہر ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ اس کا عقیدہ بگڑ جائے یا بگڑ رہا ہو یا اس کے اندر انحراف پیدا ہو رہا ہو۔ لہذا نجومیوں، کاہنوں، شعبدہ بازوں کے پاس، شعبدہ باز کون ہے؟ جادوگری کرنے والے لوگ، یا اسی طرح ہاتھ دے کر کے فیوچر، مستقبل کا پتہ دینے والے، یا تمہاری زندگی میں کیا پریشانیاں آئیں گی، کیا آرام آئے گا، یا تمہاری نوکری لگے گی کہ نہیں لگے گی، یہ سب قسمت آزمانے کے لیے جو ہے نجومیوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات پر اس نے یقین کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ 40 دن نماز قبول نہیں کرتا، معنی کیا ہوا؟ گویا یہ تاکید کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا گویا اپنے عمل کو کیا ہے برباد کرنا ہے، کیونکہ کسی کی قسمت کا کوئی پتہ انسان بتا سکتا ہے، تقدیر بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کس کی تقدیر میں کیا ہے، کیا پریشانی آئے گی، کیا آرام آئے گا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ اب کسی مخلوق کے پاس جا کر کے اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہے سوائے پریشانی کے؟ اگر اس نے مجھے بتا دیا کہ تمہارا فیوچر تو بڑا کیا ہے اجول ہے تو بڑا خوش ہو جائے گا، اور اگر اس کے اپوزٹ بتا دیا تو وہیں سے دقت پریشانی شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی۔ لہذا ایسے لوگوں کے پاس قطعاً نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ایسے لوگ آدمی کو اچھا کرنے کے بجائے اس کے دل کو اور بیمار کر دیتے ہیں، پریشانیاں بڑھا دیتے ہیں، اور اس کا عقیدہ بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ عقیدہ کیسے بگڑے گا؟ ظاہر بات ہے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ جو ہے اپنے نفع نقصان کے بارے میں معلومات ایک انسان سے کر رہے ہو، اس سے امید لگاتے ہو، تو گویا کہ وہ آپ کے ایمان کو چاٹ رہا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے کافی ہے۔ لہذا اس طرح کی تعویذیں بعض حضرات خود اپنے اوپر کرتے رہتے ہیں،
جبکہ انہیں جسمانی طور پر کوئی مرض نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وہمی ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ وہمی ہوتے ہیں، بلا وجہ کے وسوسے ان کے دل میں آتے رہتے ہیں، تو لوگوں سے ملتے رہتے ہیں اور ایسی چیزوں تعویذ گنڈے کا ہنر معلوم کر لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، خود انہیں نقصان ہوتا ہے اور خود ایسے لوگ کیا ہے، وہمی اور خیالی مریض ہو جاتے ہیں۔ جیسے نظر بد ہے، حسد کے خوف سے کچھ لوگ تو اپنی گاڑی، جانور، گھر کے دروازہ اور دکان پر تعویذ لٹکاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں دکانوں پر کیا، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ وہ پاک پنجتن کا نقش لگا رہتا ہے، کہیں آپ دیکھو تو چاروں کل کا جو ہے وہ تعویذ دکان پر لگاتے ہیں، اور نظر بد سے اور نقصان سے بچانے کے لیے مختلف قسم کے کہیں الف لام میم ہا میم عین سین قاف اس طرح لکھ کر کے جو لوگ دکانوں پر دروازوں پر لگائے رہتے ہیں۔ اور ہمارا خیال بمبئی میں آپ چلے جائیے تو اکثر لوگوں کے دروازوں پر اس طرح چیزیں لگی رہتی ہیں۔ تو اپنے گھر کے دروازے پر، دکان پر اس طرح کے لوگ تعویذ بنا بنا کر لگے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کی نظر سے اور ہم سب کیا ہے بچے رہیں۔ جس لوگوں کے گھروں پر یا دکانوں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سمجھیے کہ ان کا ایمان بالکل کمزور ہے، عقیدہ بالکل کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کے تئیں ان کا عقیدہ کیا ہے، مضبوط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب کو۔ تو جہاں کہیں بھی اس طرح چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے، اللہ پر ایمان اور اس کے عقیدے کی کمزوری کی کیا ہے، دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمزوری ہے، اور عقیدہ و اعتقاد میں کمزوری پیدا ہو جانا ہی دراصل سب سے بڑی بیماری ہے، کیونکہ اللہ کے تئیں رشتہ مضبوط نہیں، ایمان مضبوط نہیں، دل مضبوط نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پر دل مضبوط نہیں ہوگا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو پریشانیاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانیوں سے نجات دینے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے، نفع پہنچانے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے، تقدیر لکھنے والا وہی ہے، ہاں جو کچھ بھی ہمارے زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر قدم پر کیا ہے، مدد کرتا ہے، اور کم سے کم اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ ہاں شرک کی اور بدعت کی ایسی خرابیوں سے وہ کیا ہے، بچا رہتا ہے۔ لہذا جن لوگوں کے اندر ایسے اعتقادی کمزوری پائی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کا علاج بے انتہا ضروری ہے۔ ہاں ان کا علاج فوری طور پر کرنا ضروری ہے، جو توحید کی معرفت اور صحیح عقیدے کے علم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ گویا ایسے لوگوں کو عقیدے کی تعلیم دی جائے اور ان کے عقیدے کو درست کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح عقیدے، ہم سب کے اندر توحید کی معرفت عطا فرمائے، اور ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ایسی تمام خرافات سے اور بدعات سے، شرکیہ امور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔